السلام علیکم، میں ہوں سید منور حسین۔ سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جو آپ کے سامنے مشینیں نظر آ رہی ہیں، یہ ایک چھوٹا سا کاروبار ہے جس کے بارے میں آج میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ بہت سے لوگ اس کاروبار کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ ہے تیل کا کاروبار، یعنی کہ آئل کا بزنس۔ یہ جو مشینیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، پہلے وقتوں میں یہ مشینیں نہیں ہوتی تھی۔ آئل نکالنے کے لیے پرانے کولو استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کے بہت سارے مسائل تھے جن کو حل کرنے کے بعد سب سے پہلے یورپ نے یہ مشینیں بنائی ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ پاکستان میں بھی سٹارٹ کاروبار پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نے یہ جدید مشینیں بنا لی ہیں۔ اب یہ مشینیں آپ کو کسی بھی اور ملک سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں ہی آپ کو مل جائیں گی، اور سٹارٹ کاروبار پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یہ مشینیں بناتی ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا، کیونکہ ویڈیو میں اس کاروبار کے بارے میں مکمل تفصیل بتائی جائے گی کہ اس کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، کون کون سے کام کر سکتی ہے، کیسے کام کیا جا سکتا ہے، کتنی بچت ہو سکتی ہے، تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو مشین ہے اس کو آپریٹ کرنا سکھائیں گے، اس کو چلانا سکھائیں گے کہ اس کو چلاتے کیسے ہیں۔ یہ بالکل چلانا آسان ہے۔ کوئی بھی آدمی، بھلے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، یا ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں بھی اس مشین کو آسانی سے چلا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے اوپر یہ دیکھیں وولٹ کا میٹر لگا ہوا ہے۔ آپ نے وولٹیج دیکھنے ہے کہ 200 سے اوپر وولٹیج ہو۔ اگر 200 سے اوپر وولٹیج ہیں تو اس کے بعد یہ جو بٹن ہے ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بٹن پریس کر دیں، یہ آن آف کا بٹن ہے، یہ مشین چل جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس مشین کا یہ جو بریکر والا بٹن ہے، اس بریکر کو آن کر دیں۔ بریکر کے ساتھ یہ ہیٹر جو آگے لگا ہوا ہے یہ آن ہو جاتا ہے۔ اس ہیٹر کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب سٹارٹ میں آپ کی جو سرسوں چلتی ہے اس سے آئل تو پیچھے ہی نکل جاتا ہے، یعنی کہ آئل تو اس جگہ پہ نکل جاتا ہے، آگے صرف کھل آتی ہے۔ کھل کے اندر آئل نہیں ہوتا، چکنائی نہیں ہوتی، وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ اس کو نرم کرنے کے لیے ہیٹر سٹارٹ میں تقریباً 4 سے 5 منٹ تک اس ہیٹر کو چلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہیٹر کا بٹن ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، جو کہ ہم نے بند کر دیا ہے۔ اب اس مشین کو ہم چلانا سٹارٹ کریں گے۔ چلائیں اس کو۔ اس مشین کا یہ ریڈ بٹن ہے، اس سے آن یا آف کریں گے۔ اس کو آن کر دیا، یہ مشین چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس کا جو ہاپر ہے، یہ ہاپر اس کے اندر ہم نے سرسوں ڈال دی ہے۔ اس کے اندر سرسوں ڈال دیں گے۔ اس کے اندر نہ صرف ہم سرسوں ڈال سکتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار جو چیزیں ہیں ان کے آئل اس مشین سے نکالے جا سکتے ہیں۔ ان میں آپ کلونجی کا جو آئل ہے وہ نکال کے سیل کر سکتے ہیں، بادام کا نکال کے سیل کر سکتے ہیں، سرسوں کا، کنولا کا، کھوپرا کا، تل کا، السی کا، خشخاش کا، کدو مغز کا اور اخروٹ کا۔ یہ ان تمام چیزوں کا آئل نکال کے اگر ہم مارکیٹ میں سیل کریں تو اس کاروبار سے اچھے خاصے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دوں کہ سرسوں کا کاروبار زیادہ تر پاکستان میں سرسوں کا ہی کاروبار چلتا ہے، تو سرسوں کے کاروبار میں سب سے زیادہ بات کریں گے کہ سرسوں کا کاروبار کرتے ہوئے ان مشینوں سے کتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد باقی چیزوں کے بارے میں بھی ایسا ایسا میں بتاؤں گا کہ باقی جو چیزوں کا اگر ہم اس سے کاروبار کرتے ہیں، یعنی کہ سرسوں کے علاوہ کسی چیز کا کاروبار کرتے ہیں تو اس سے ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں۔ اب سرسوں کو لے لیجئے، آج کے دور میں جو سرسوں کا ریٹ ہے وہ 7,000 روپے من ہے، یعنی کہ اگر من سرسوں آپ مارکیٹ سے خریدیں، پورے پاکستان میں سرسوں پیدا ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی اپنی فصل ہے، کسی بھی سٹی کے غلہ منڈی سے یہ پروڈکٹ مل جاتی ہے۔ کچھ دوست سوچتے ہیں کہ کاروبار تو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن پروڈکٹ کی جو را میٹیریل ہے اس کی جو تنگی ہو جاتی ہے، وہ نہیں ملتا، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ یہ جو کاروبار جس کے بارے میں آج بتانے جا رہا ہوں، اس کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو را میٹیریل کے لیے تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو را میٹیریل ہے وہ آپ کو آسانی سے کسی بھی اپنے چھوٹے سے چھوٹا سٹی ہے، اگر آپ کا شہر ہے اور اس کی غلہ منڈی ہے تو اس میں مل جاتا ہے۔ جبکہ جو دیہاتی لوگ ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، وہ تو اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جو سرسوں ہوتی ہے وہ دیہاتوں میں پیدا ہوتی ہے، جیسے گندم پیدا ہوتی ہے اسی طرح سرسوں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عام مل جاتی ہیں مارکیٹ میں۔ تو سرسوں کا جو تیل ہے وہ سیل ہوتا ہے 600 روپے کلو۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ تیل نکلتا کیسے۔ ہم نے مشین کو چلا دیا، آن کر دیا۔ اب یہ جو جگہ ہے یہ فلٹر والی جگہ ہے، اس کو فلٹر کہتے ہیں، اس سے آئل نکل رہا ہے۔
اب یہ جو آئل نکل رہا ہے جس جگہ سے، یہ جو پارٹس ہیں یعنی کہ فلٹر ہے یا جو اس کے کرشنگ پارٹس ہیں مشین کے، وہ سٹین لیس اسٹیل فوڈ گریڈ میں بنائے گئے ہیں، سٹین لیس اسٹیل فوڈ گریڈ 304 میں، یعنی کہ جو 304 گریڈ ہے وہ پوری دنیا میں کھانے پینے کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پروسیس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس گریڈ سے پروسیس کی ہوئی کوئی بھی چیز آپ کھانے پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ریکمینڈڈ ہے اور صحت بخشی ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہم سرسوں کا آئل کے بزنس کے بارے میں، پروفٹ کے بارے میں، تو 7,000 روپے من کے حساب سے آپ کو سرسوں ملے گی، اور اگر اس مشین سے آپ اس کی پسائی کرتے ہیں، اگر آپ پرانے کولو سے پسائی کریں گے تو آپ کو بجلی کے اخراجات بھی 500 سے 600 روپے پڑ جائیں گے، لیکن اگر آپ اس مشین سے یعنی کہ چھوٹی مشین سے، کولڈ پریس آئل مشین سے، جس کے اندر سرسوں کو پانی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس سے اگر آپ اس کی پسائی کرتے ہیں تو صرف آپ کے 3 یونٹ یا 4 یونٹ خرچ ہوئیں گے، جس کا بجلی کا خرچہ آئے گا آپ کا 200 روپے، یعنی کہ 7,000 روپے کی سرسوں اور 200 روپے بجلی کا خرچہ، ٹوٹل آپ کا 1 من سرسوں پہ جو خرچہ آئے گا وہ بنے گا 7200 روپے۔ تو جو آپ کا آئل نکلے گا وہ 12 کلو ہے، 12 کلو آئل اگر خالص مارکیٹ میں سیل کریں تو تقریباً 700 روپے کے حساب سے سیل ہوتا ہے، لیکن ہم 700 روپے کے حساب سے نہیں اس کی کیلکولیشن کرتے، ہم 600 روپے کے حساب سے بھی کیلکولیشن کریں تو 12 چک 72، یعنی کہ جتنے کا سرسوں آئی تھی یا ہمارے بجلی کے اخراجات ہوئے تھے، اس ٹوٹل کی جو انکم ہے وہ تو ہم نے صرف تیل میں ہی حاصل کر لی ہے۔ تو تیل سیل کر کے ہی ہم اس کے تمام اخراجات نکال سکتے ہیں۔ اب بچت ہمیں کہاں سے آئے گی؟ یہ جو آگے سے کھل نکل رہی ہے، اس کو کچھ لوگ کھلی بھی کہتے ہیں، اس کو کیک بھی کہتے ہیں، یعنی کہ مسٹرڈ کیک بھی کہتے ہیں، سرسوں کا کیک بھی، اور کھل بھی کہتے ہیں۔ اس کھل سے ہم پیسے بچائیں گے۔ یہ جو کھل ہے یہ جانوروں کے کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کی بہت زیادہ سیل ہے۔ کسی بھی منڈی میں آپ کھل سیل کرنے چلے جائیں تو تقریباً 120 روپے کلو کے حساب سے یہ کھل آپ کی سیل ہو جائے گی، اور یہ کھل ہم بھی خرید کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ذاتی طور پہ بھی یہ کھل خرید کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو منڈیاں قریب لگتی ہیں ان میں اگر آپ کو سیل کریں تو آپ کو جو اخراجات ہوں گے، یعنی کہ جو شپنگ کے اخراجات ہوں گے، لے کے جانے کے اخراجات ہوں گے، وہ بھی کم پڑیں گے اور یہ کھل سیل ہو جائے گی۔ اگر اس کو 120 کی بجائے اگر 110 روپے کلو کے حساب سے بھی ہم کھل کو سیل کریں تو تقریباً 3080 روپے کی ہماری 28 کلو کھل سیل ہوگی، 12 کلو تیل نکلے گا، 28 کلو کھل نکلے گی۔ تیل کے جو ہمیں انکم حاصل ہوگی اس سے ہمارے اخراجات نکل جائیں گے سارے، جبکہ جو ہماری کھل سے انکم حاصل ہوگی وہ ہماری انکم ہوگی خالص، یعنی کہ 1 من سرسوں کا تیل نکال کے اس سے کاروبار کیا جائے تو تقریباً 3,000 روپے آپ بچا سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوست صرف زیادہ نہیں تو یہ جو مشینیں ہیں، مختلف ماڈل ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ جو 40 kg 1 گھنٹے میں پروسیس کرنے والی مشین ہے، اس سے اگر کاروبار کرتا ہے اور پورے دن میں صرف 3 گھنٹے اس مشین کو چلا کے اور کاروبار کرتا ہے تو اس سے آپ روزانہ بیسس پہ تقریباً 15,000 روپے بچا سکتے ہیں، یعنی کہ 3,000 روپے من کا جو بچت آئے گی تو 5 من کی 15,000 روپے، اچھی خاصی بچت ہے، زبردست ہے، چلنے والا بزنس ہے، ہر گھر کو اس کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ سادہ بات کریں، جسے کہتے ہیں کہ جھٹکا بات کریں، تو پاکستان میں اگر 25 کروڑ سر ہیں تو 25 کروڑ سروں کو ہی اس کی آئل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جانوروں کے لیے بھی آئل استعمال ہوتا ہے، اچار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ اب تو جو ڈاکٹر ہیں، جو خاص طور پہ جو دل کے ڈاکٹر ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ تو جو سرسوں کا تیل ہے اس کو کھانے کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ کینولا یا سرسوں، یہ تیل کھانے کے لیے بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو کولیسٹرول کا جو لیول ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے۔ اور جو جدید ریسرچ ہے، انٹرنیشنل جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے، اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پوری دنیا میں جو کھانے کے لیے سب سے بہترین تیل ہے، سب سے بہترین آئل ہے، وہ تو ہے زیتون کا آئل، یعنی کہ جو عرب میں پیدا ہوتا ہے یا یورپ میں پیدا ہوتا ہے، زیتون اس کا آئل ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پہ اگر نام لیا جائے تو یہ سرسوں اور کینولا کا آئل ہے جو دوسرے نمبر پہ صحت بخش ہے، جبکہ جو مارکیٹ میں تیل ملتے ہیں وہ صحت بخش نہیں ہے بلکہ وہ بیماریوں کا گھر ہے۔ اب پاکستان میں بھی ڈاکٹروں نے بھی یہ بات سمجھ لیا، اور جو کنزیومرز ہیں، جو ہمارے گھروں میں جو صحت کے جو معاملات میں زیادہ لوگ توجہ دیتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات سمجھ لیا کہ جو مارکیٹ کے آئل ہیں، جو مارکیٹ کے گھی ہیں، ان سے بچا جائے، اور یہ جو مسٹرڈ آئل ہے یا کنولا آئل ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ جو لوگ اس کاروبار سے پہلے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کاروبار کو کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، موٹریں الگ لینی پڑتی ہیں، اسپیلر الگ لینے پڑتے ہیں،
یہ تمام یہ جو کمپنی ہے اسٹارٹ کاروبار پرائیویٹ لمیٹڈ، جس کا UN نمبر ہے 03,341,447، اس نے آسان کر دیا کرنے کے لیے۔ اس کمپنی کے جو دفاتر ہیں وہ 4 شہروں میں ہیں، جن میں لاہور، ملتان، خانیوال اور رحیم یار خاں شامل ہیں۔ ان تمام شہروں میں یہ جو چھوٹی چھوٹی آئل کی فیکٹریاں ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کسی بھی شہر میں جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے چلا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کاروبار کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندے تمام دفاتر میں موجود ہیں، اور ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ذاتی کاروبار شروع کروایا جا سکتے ہیں، کیونکہ جو کاروبار میں برکت ہے وہ جاب میں نہیں ہے، وہ نوکریوں میں نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں اب مزاج بن گیا، ہمارے جو جوان ہیں، جو مطلب ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، ان کا مائنڈ بن گیا کہ ہم نے وائٹ کالر جاب کرنی ہے، جبکہ جاب کتنی بھی اچھی ہو بزنس کو نہیں سوچ کر سکتی۔ بزنس نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، جبکہ جابز ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ جاب ہمارا کام نہیں ہے، نوکری ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام ہے کوئی کاروبار کرنا۔ اور اگر کاروبار ہی کرنا ہے تو سب سے جو بہترین کاروبار ہے آج کے دور میں چلنے والا، آج کے دور میں ترقی کرنے والا، گرو کرنے والا، تو یہ آئل کا بزنس ہی ہے۔ اب اس سے اب تو پہلے تو میں نے بات کی ہے صرف سرسوں کے تیل کے بارے میں، تو صرف سرسوں کا تیل کا ہی ان مشینوں سے کاروبار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان مشینوں سے ہم بے شمار چیزوں کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی میں جھلک آپ کو کروا دوں، بتا دوں کہ کون کون سی چیز میں کتنا آئل نکلتا ہے، کیا ریٹ ملتی ہے چیز، اور وہ کتنے کا سیل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں بادام کے بارے میں۔ اب کون سا ایسا گھر ہے جس جگہ پہ بادام استعمال نہیں ہوتا یا بادام کا تیل استعمال نہیں ہوتا؟ مارکیٹ سے صرف ہم اس لیے بادام کا تیل خرید نہیں پاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ادھر سے اوریجنل نہیں ملتا۔ اگر ہم اوریجنل آئل کا کاروبار کریں، اوریجنل تیل کا کاروبار کریں، تو اس سے پتہ کتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے سرسوں کے بارے میں تو میں نے تفصیلی بتا دیا، یہ تو بہت زیادہ چلنے والا کاروبار ہے۔ اور جو کھوپرا ہے، یعنی کہ جو کھوپرے کا تیل ہوتا ہے، وہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ لوگ مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کھوپرا جو ملتا ہے، یعنی کہ سلون کھوپرا مل جاتا ہے سری لنکا کا، سب سے اچھا کھوپرا ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ آئل ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے 24 کلو آئل نکلے گا، ایک من میں سے تقریباً 60% بنتا ہے، اچھا خاصا آئل ہے۔ اس کے بھی اب اندازہ لگا لیں گے کتنے پیسے بچتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے تل، یہ آپ کے ریٹ ہیں، آپ مارکیٹ جا کے، منڈی جا کے چیزوں کے بارے میں ریٹ لے سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ سے تقریباً شہروں میں 100 کا ہی فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ چیزیں تمام کے ریٹ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو تیل ملے گا من، اس میں سے 16 کلو تیل ملے گا۔ اس کے بعد کلونجی ملتی ہے اور 10 کلو تیل نکلتا ہے۔ اس کے بعد خشخاش ہے، 12 کلو تیل نکلتا ہے۔ اب کدو مغز میں لے لیں گے، 16 کلو آئل نکلتا ہے۔ آپ صرف ایک پروڈکٹ کا کاروبار نہیں کریں گے، نہ صرف سرسوں کا، کنولا کا، بلکہ آپ بے شمار چیزوں کا ان چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں سے، چھوٹی چھوٹی آئل ملوں سے کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ان کو بلکہ ہم مشینیں نہیں کہیں گے، ان کو آئل ملز کہیں گے۔ مشین تو وہ ہوتی ہے جو ایک اسپیسیفک ورک کرتی ہے، یہ تو الحمدللہ آپ کو بے شمار چیزوں کا کاروبار سٹارٹ کروا سکتے ہیں۔ اب اخروٹ کا لے لیں، اخروٹ میں تقریباً 50% تیل ہوتا ہے۔ اس طرح کا کون سا بزنس ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ تو ہو 50 روپے، جبکہ آپ کی سیل ہو 100 روپے، یعنی کہ 50% بچت والا کاروبار ہے اور چلنے والا ہے۔ آپ میری باتوں پہ یقین نہ کریں، بلکہ مارکیٹ جائیں، را مٹیریل کا ریٹ بھی پتہ کریں، اور مارکیٹ سے یہ بھی پتہ کریں کہ جو ہمارا تیل ہے وہ سیل کتنے میں ہو گیا۔ اور یہ مشینیں ہیں بھی چھوٹی چھوٹی، اور یہ چلتی بھی گھر کی بجلی پہ ہیں، اور گھر کے ایک کمرے میں اس کو ہم لگا سکتے ہیں۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں اس ماڈل کی کہ آپ اپنی پروڈکٹ لیتے ہیں، اس کا آئل نکال کے اس کو سیل کرتے ہیں۔ آپ کھلا بھی سیل کر سکتے ہیں، بوتل میں بھی سیل کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ کاروبار پرائیویٹ لمیٹڈ جو کمپنی ہے، وہ نہ صرف آپ کو اس کاروبار کے بارے میں، صرف ان مشینوں کے بارے میں بتائے گی، بلکہ سٹارٹ کاروبار پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اگر آپ برانڈ بنانا چاہتے ہیں، اپنے آئل کا برانڈ، کسی بھی آئل کا، تو اس کی رجسٹریشن بھی کروا کے دیتی ہے، اور اس کے لیے جو پیکنگ میٹیریل ہے وہ بھی بنا کے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی دوست اس کا برانڈ بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس میں ہم لیبل بنوائیں اور بوتل میں پیک کر کے کاروبار کریں، تو سٹارٹ کاروبار وہ کام کرنے کے لیے بھی مکمل رہنمائی بالکل مفت فراہم کرتا ہے، یہ چیزیں بنوا کے دیتا ہے اور اس کاروبار کو سٹارٹ کروا کے دیتا ہے۔ اگر کوئی دوست اس کاروبار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے
तो स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो दफातर हैं 4 शहरों में है, जिनमें लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खान, चारों का नंबर एक ही है, 03,341 ये वाला नंबर आप मिलाएंगे तो कंप्यूटर आपको 4 शहरों का नाम और उनके साथ नंबर बताएगा कि एक नंबर दबाएं फलां शहर के लिए, दूसरा नंबर दबाएं फलां शहर के लिए। तो इसी तरह आपको जो करीब, सबसे करीब हमारा जो ऑफिस पड़ता है, आप उस ऑफिस का नंबर मिलाएं, उस ऑफिस के नुमाइंदे से बात करें, इस कारोबार के बारे में मालूमात हासिल करें। अगर ये कारोबार प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली इन मशीन्स को चला के चेक करना चाहते हैं, इस कारोबार के बारे में मजीद मुशावरत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे ऑफिस को किसी भी दिन विजिट कर सकते हैं। यानी कि जुमे की तो हमारी छुट्टी होती है, जुमे के अलावा किसी भी दिन हमारे ऑफिस को विजिट करके इस कारोबार के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। स्टार्ट कारोबार एक रजिस्टर्ड इदारा है जो पाकिस्तान में नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल मालूमात और ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। स्क्रीन पे दिए गए कारोबार या इसके अलावा कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमारा ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। मुशावरत, ट्रेनिंग और मालूमात की कोई फ़ीस नहीं ली जाती।